پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ بد نظری اور عورت کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی وجہ سے مشرق بھی پریشان ہے، مغرب بھی پریشان ہے۔ دنیا کا ہر ملک اس فتنے پر پابندی بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ زمانے سے عورتوں کے فتنے کو کیسے ختم کیا جائے، زمانے سے زنا کو کیسے ختم کیا جائے، زمانے سے عیاشی کو کیسے ختم کیا جائے، زمانے سے برائی کو کیسے ختم کیا جائے، مگر ساری تدبیریں کر چکے اور خاموش بیٹھ گئے۔ مگر قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت اس پورے فتنے کا سدباب کرتی نظر آ رہی ہے، اور انسان اگر اس ایک آیت کریمہ پر عمل کرتا ہوا نظر آئے تو انشاءاللہ زمانے سے زنا ختم ہو جائے گا، زمانے سے بدنظری ختم ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا مقدس قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور یہ بہت برا کام ہے، یہ بہت برا فعل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عصر حاضر میں عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ عورتیں بے پردہ ہو چکی، عورتیں پردے سے نکل چکی، گھر گھر کے اندر گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں، گھر گھر میں عیاشی عام ہوتی جا رہی ہے، عزت کا نیلام ہوتا جا رہا ہے۔ انسان پریشان ہے، اپنی عزت کا تحفظ کیسے کرے، اپنی عزت کی حفاظت کیسے کرے۔ آؤ میں آج کی اس محفل کے اندر آپ کو بتاؤں کہ اسلام عورت کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے، اسلام عورت کے بارے میں کتنی احتیاط پیش کرتا ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں عورتوں کو جس قدر پردے میں رکھنا چاہیے تھا، عورتوں کو جس قدر حفاظت میں رکھنا چاہیے تھا، اتنا ہی روڈ پر لا کر پیش کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ برائیاں گھر گھر پھیل چکی ہیں، بدکاریاں گھر گھر پھیل چکی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ اٹھے گا وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا، وہ عورتوں کے حوالے سے برپا ہوگا۔ عورتوں کی وجہ سے فتنہ ایسا خطرناک گھر گھر پھیل جائے گا کہ انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عورتوں کا حسن ایسا حسن ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے، جو انسان کو بدکار کرتا ہے، جو انسان کو گنہگار کرتا ہے، اور کبھی کبھی عورتوں کا حسن انسان کا ایمان بھی چھین لیتا ہے، انسان کا عقیدہ بھی غارت کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نگاہوں پر اللہ کے رسول نے پیرا بٹھایا۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہوں کے حوالے سے اتنے حساس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ خدا کی محبت چاہتا ہوں، میرے دل میں خدا و رسول کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا غیر محارم عورتوں کو دیکھنا بند کر دے، اس کی برکت سے اللہ تیرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت کو پیدا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل جس جماعت میں، جن لوگوں میں اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء کو پیدا فرمایا، اللہ کسی برادری میں یوں ہی انبیاء کو پیدا نہیں کرتا، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء پیدا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز نے بنی اسرائیل کو نبوت کی برکتوں سے محروم کر دیا اور ذلت و رسوائی کے گھاٹ اتار دیا، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ جب سے بنی اسرائیل میں عورتوں کو دیکھنے کا فتنہ نمودار ہوا، اس وقت سے بنی اسرائیل سے برکت اٹھ گئی اور ان کے اندر نحوست پیدا ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت لقمان حکیم علیہ رحمت و رضوان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اگر تجھے سانپ کے پیچھے چلنا پڑے تو چلنا، اگر تجھے شیر کے پیچھے چلنا پڑے تو چلنا، اگر تجھے درندوں کے پیچھے چلنا پڑے تو چلنا، مگر کسی عورت کے پیچھے کبھی نہ چلنا، اس لیے کہ عورت انسان کا ایمان بھی چھین لیتی ہے۔ عورت سے مراد میں گھر
کی بیویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت سے مراد میں گھر کی بہنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورت سے مراد میں گھر کی بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہاں پر جتنی بھی نحوست عورتوں کی بیان کی جائے گی اس سے تعلق اجنبی عورتیں ہیں، غیر محارم عورتیں ہیں. آج کی اس محفل کے اندر ہمیں اپنی تباہی کے اسباب بھی تلاش کرنا ہے، اور جو ایمان کی برکتوں سے مسلمان محروم کر دیے گئے ہیں، جو عبادت کی لذت سے محروم کر دیے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آج انشاءاللہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم پیش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ ہم میڈیا کا اگر جائزہ لیں، اخبارات اور رسائل کو دیکھیں تو یہی پڑھنے میں آتا ہے بچے کالج کی دہلیز پر قدم رکھے بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں، اسکول میں قدم رکھے بد نظری کا شکار ہو جاتے ہیں. اب تو آفیسیں بھی محفوظ نہیں ہے، بلکہ اب آفیسز کے اندر بہت زیادہ عورتوں کی بھرمار ہو چکی ہے. اب وہاں بھی عورتیں بیٹھ چکی ہیں. اللہ اکبر. اور اب تو ظلم بالائے ظلم یہ ہو چکا کہ اب کارپوریشن بھی محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے ہم آپ کو پہلے ہی احتیاط دے رہے ہیں کہ اس سلسلے میں، اس دور میں ایمان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، ایمان کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ عورتوں کے فتنوں کو معمولی نہ سمجھا جائے. اگر عورتوں کا فتنہ معمولی ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ میرے بعد میں سب سے زیادہ فکر مند ہوں کہ میری امت عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج بد نظری کا شکار امت کے بیشتر لوگ ہو چکے ہیں، حسن کے دلدانے ہو چکے ہیں، اور مغربی دنیا نے ہماری قوم کے نوجوانوں کو تو حسن کا ایسا عاشق بنا دیا کہ اللہ اکبر، اب شاید ہی کوئی دل ایسا ہو جس میں کسی غیر محارم کی محبت اور اجنبی عورتوں کی محبت گھر نہ کر گئی ہو. بس وہی سینے محفوظ ہیں جن سینوں کے اندر عشق پاک مصطفیٰ موجود ہے. اس کو چھوڑ کر کے ہر سینے میں فتنے پیدا ہو گئے. آؤ دیکھو، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے پہ کہاں کہاں پیرا بٹھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر پر جاؤ تو گھر میں جھانکنے کی کوشش نہ کرو بلکہ باہر سے آواز دو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور جھانکے تو میں اس کے لیے یہ کوشش کروں گا، میں اس کے لیے یہ کام کروں گا کہ اس کی آنکھ میں نیزہ کھوس دوں گا، اس کی آنکھ میں نیزہ ڈال دوں گا تاکہ وہ اندھا ہو جائے اور اس کے بعد ایسی حرکت نہ کرے. آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ پہلے گھر میں جا کر جھانکتے ہیں اور اس کے بعد آواز لگاتے ہیں، مگر کسی سے ملاقات کے لیے جانے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے آواز دیجئے اور پیٹھ پھیر کر کے کھڑے ہو جائیے تاکہ گھر والے، اگر عورتیں پتہ نہیں کس حال میں ہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے خالص نہیں ہے جو اجنبی آتے ہیں بلکہ گھر کے مردوں کے لیے بھی یہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اگر تم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو تو اپنے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرو. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے گھر میں جانے کے لیے اجازت طلب کریں اس کا کیا مطلب؟ میرے آقا فرماتے ہیں کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگی دیکھے یا یہ چاہتا ہے کہ اپنی بہن کو ننگی دیکھے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنے گھر میں جانے سے پہلے اجازت طلب کر لیا کرو. پتہ نہیں عورتیں کس حال میں ہو. جب عورتیں گھر کے اندر موجود رہتی ہے تو عورتیں اپنے انداز سے رہتی ہے، جب کوئی گھر میں مرد نہیں ہوتا تو عورتیں اپنے انداز سے رہتی ہے، نہ وہ دوپٹہ ہوتی ہے اور پتہ نہیں ان کے اپنے الگ انداز ہے. تو جب بھی اپنے گھر میں جاؤ یا کسی پرائی کے گھر میں جاؤ تو پہلے جا کر کے اجازت طلب کرو. یہ اسلامی قانون ہے، یہ اسلامی دستور ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی جھانکے اور تم اس کی آنکھ پھوڑ دو
ہو تو آنکھ پھوڑنے والے کو میں برا نہیں کہوں گا، بلکہ برا اسی کو کہوں گا جس نے تمہارے گھر میں جھانکا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تربیتی اجتماع بھی ہوتا ہے، اس لیے آج سے سنت پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب اپنے گھر جائیں یا کسی کے گھر جائیں تو ضرور اجازت طلب کر لیا کریں۔ اب اجازت لینے کا انداز مختلف ہوتا ہے، یا تو آپ دروازے پر دستک دیں، یا تو کھٹکارنے کی کوشش کریں، یا اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو ماریں، یا زور زور سے پیر اپنے گھر میں پٹکتے ہوئے جائیں۔ جب آپ زور سے پیر پٹکتے جائیں گے تو گھر کی خواتین کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے شوہر اسی انداز سے آتے ہیں، میرے بھائی اسی انداز سے آتے ہیں، میرا بیٹا اسی انداز سے آتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے تو گھر میں داخلے سے پہلے خواتین اپنے آپ کو سنوار لے گی، اور عورتیں جو چیز بتانا نہیں چاہتی انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کی نگاہیں بھی محفوظ ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کا ایک فتنہ یہ بھی ہوتا جا رہا ہے، آج کل دوستی بہت زیادہ گہری ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دوستی نہیں ہے، یہ شیطان کا فریب ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کی اجاری ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ اپنی بیوی کا فوٹو نکلواتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ ثبوت دیتا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میں تجھ سے اتنی دوستی کرتا ہوں، تجھ پر اتنا اعتماد کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تیرا فوٹو نکلواتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی غیر محارم لڑکیوں کے ساتھ فوٹو نکالے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے دوست کے گھر اپنی بیوی کو اکیلے بھیج دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے دوست گھر میں بیٹھا ہے، بیوی گھر میں بیٹھی ہے اور شوہر اچانک گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، اگر دیور بھاوج بھی اکیلے بیٹھے ہیں تو اسلام نے بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام دیور کو مشکوک نہیں کر رہا ہے بلکہ عورتوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ اسلام کسی کو مشکوک نہیں کرتا، اسلام سب کو اعتماد کی نظر سے دیکھتا ہے، مگر اسلام شیطان کے ہر مکر کو جانتا ہے اور شیطان کے مکر پہ پیرا بٹھا رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کی عملی تفسیر پیش کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر میں دیور بھاوج الگ رہ رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، سالی بہن میں اکیلے رہ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، اس طریقے کا ماحول عام ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اب آؤ ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک مرد اور ایک عورت کا، اجنبی عورت کا ایک ساتھ بیٹھنا کتنا مصیر ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول کتنے فکر مند ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہاں اجنبی مرد اور اجنبی عورت ہوتی ہے وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے، دونوں کو وہ مصیبت میں مبتلا، بدکاری مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا، قربان ان صحابہ کی عظمت پر کہ سوال پوچھ پوچھ کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں کہ ایک اجنبی عورت اور ایک اجنبی مرد تنہائی میں بیٹھے تو تیسرا شیطان ہوگا، ان کو گناہ پہ آمادہ کر رہا ہوگا۔ اے آقا، اگر وہ دونوں نیک متقی پرہیزگار ہوں تو؟ ایک سوال کیا گیا۔ آج کے معاشرے نے اسلام کی پوری تصویر کو پلٹ دیا، اسلام کی پوری صورت کو مسخ کر دیا۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے پیری مریدی کے لیے، بابا گیری کے لیے، اور مسلمانوں کی عورتوں کو بے پردہ لے کر بیٹھتے، اور ہم بھی پیر صاحب اپنی عورتوں کو ان کے قریب کرتے۔ معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند خواتین آئی اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، ہمارے نبی نیک نہیں بلکہ نیکیوں کی جان ہے، مومن نہیں ایمان کی جان ہے، مگر میرے سرکار نے عورتوں کے مصافحے کے مطالبے میں جواب دیا، لا افصاح نساء، کہ میں عورتوں کے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا۔
اور یہاں پیر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہا اور کہتا ہے میں تو روحانی باپ ہوں. واہ رے روحانی باپ, کسی کے کہہ دینے سے کوئی باپ بن جاتا ہے؟ اسلام نے جو رشتوں کو متعین کیا ہے وہی رشتے حق ہے, اس کے علاوہ عورتوں سے کوئی رشتہ جوڑا جائے گا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی سوائے مکر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, اگر اجنبیت میں بیٹھنے والے مرد اور عورت نیک ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, کیا جواب دیا سرکار نے؟ عقل دنگ رہتی. قربان, اگر آج ہماری قوم نبی کے ان فرامین کو پڑھے تو اخبار کی کسی سرخی میں عمرانہ نظر نہ آئے, مگر ہماری قوم نے تو نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا تو ان کی زندگیاں اخباروں میں مذاق بن گئی. اگر ہم نے نبی کی شریعت کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھا ہوتا اور اس کے بعد اس پر عمل کیے ہوتے, خدا کی قسم ہماری زندگیاں مذاق نہ بنتی, نکیرین ہماری تعظیم کرتے نظر آتے. اللہ کے حبیب سے پوچھا یا رسول اللہ, اگر بیٹھنے والے اکیلے میں بڑے متقی پرہیزگار ہوں تو میرے آقا نے جواب دیا, بڑی توجہ سے سننے والا جواب ہے. آقا فرماتے ہیں اگر اکیلے میں بیٹھنے والی مریم ہو عیسیٰ کی ماں اور اکیلے میں بیٹھنے والا مرد یحییٰ علیہ السلام ہو تب بھی میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. مریم سے زیادہ کوئی خاتون مقدس ہو سکتی؟ یحییٰ سے زیادہ آج کے دور میں کوئی تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال پیش کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم یحییٰ اللہ کے پیغمبر ہے اور وہ معصوم ہے, گناہ ان کے قریب سے نہیں جا سکتا, مگر میرے سرکار نے پیرا بٹھایا کسی پیر پر بھروسہ مت کرنا, کسی مولوی کے سامنے عورت کو جانے نہ دینا, اس لیے کہ یحییٰ علیہ السلام اگر مریم کے درمیان بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر بیٹھنے والی عورت مریم کی طرح مقدس ہو اور بیٹھنے والا مرد یحییٰ کی طرح ہو, جو کہ ہو نہیں سکتا, نہ عورتیں آج مریم ہو سکتی ہیں نہ مرد کوئی یحییٰ ہو سکتا ہے. تو جب اللہ کے حبیب نے ایسوں کو منع کیا تو بتائیں آپ کہ آج جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے, یاد رکھو یہ اعتماد نہیں, یہ شریعت کا مذاق ہے. آج کل تو اتنی بیزی ہو گئے ہمارے احباب, ہمارے اسلامی بھائی, کہ میں کاروبار میں مصروف, پگار بانٹنا ہے, چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں جا تو میری بیوی کو چھوڑا. چھوٹے بھائی بائک پہ بٹھا کر اپنی بھابھی کو چھوڑے جا رہے. رکشا کی بات الگ ہے, اگر کوئی دیور رکشا میں کسی محرم کے ساتھ اگر اپنی بھاوت کو لے جا رہا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی, اور تنہا لے جائے تو اللہ کے رسول فرماتے قدم قدم پر گناہ لکھے جائیں گے اور اللہ اور رسول کی لعنت ہوگی. آج ہمارے معاشرے میں جو عبادت کی برکتیں ظہور پذیر نہیں ہو رہی اور گھر گھر جہنم تدا بن چکا ہے, اس کی وجہ یہی ہے. آؤ میں آپ کو بتاؤں بزرگان دین کتنا احتیاط کرتے تھے عورتوں کے معاملے میں. آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ نئی نئی شادی ہوئی تو بیوی کو لاتے ہیں ملاتے ہیں, میرا فلاں دوست ہے, فلاں دوست ہے, فلاں دوست ہے. یہ آج حال ہو رہا ہے. مگر بزرگان دین کی احتیاط دیکھیں. حضرت یوسف بساط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے دنیا کی دولت لا کر دے امانت کے طور پہ رکھنے کے لیے تو میں رکھوں گا کہ میں اس کو واپس کرنے کی طاقت رکھتا ہوں, مگر کوئی حبشی کالی کلوٹی عورت میرے پاس امانت کے طور پہ رکھے تو میں اس کو امانت کے طور پہ نہیں رکھوں گا, اس لیے کہ عورت کے معاملے میں ہمیں اپنے نفس پر اعتماد نہیں, اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے. حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی. حضور آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پہلے دروازے کے باہر نکل,
دروازہ بند کر اور دروازے کے باہر سے سوال کر تاکہ میں تیرے سوال کو جواب دے دوں. بزرگان دین کی اتنی احتیاط، جنہوں نے احتیاط کی، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایسے مردوں کو اللہ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل فرمائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں گے، ہر آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں گے، مگر وہ آنکھ کل قیامت کے دن مسکرا رہی ہوگی جس نے عورتوں کو دیکھ کر کے آنکھیں بند کر لی ہو، عورتوں کے دیکھنے سے اپنی حفاظت کی ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں، جو عورتوں سے اپنے وجود کی حفاظت کرتے ہیں، جو عورتوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی بشارت ہے. کہیں پر دیدار الہی کی بشارت، کہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کی بشارت، کہیں عرش کے سائے کی بشارت. لیکن اب آؤ، جن لوگوں نے عورتوں سے اپنے آپ کو نہ بچایا وہ کیسے بڑے بڑے بہ گئے اور کیسے تباہ و برباد ہو گئے. ان کا ایمان بھی گیا، ان کا عقیدہ بھی گیا، ان کے نیک اعمال بھی گئے. آؤ مسلمانوں، آج ہم یہیں پر عہد کریں کہ انشاءاللہ عقل تک کے اگر جن لوگوں نے اپنے دامن کو عورتوں سے داغدار کیا ہو، ان سے گفتگو کر کے، ان سے بے پردہ مل کر کے، تو انشاءاللہ آج کے بعد وہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور خالص محبت رسول کا رشتہ قائم ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. آج نوجوانوں میں یہ فیشن بن چکا ہے کہ عورتوں سے ملاقات کرنا، عورتوں سے بات چیت کرنا، عورتوں سے ہنسی مذاق کرنا، یہ بڑا برا عمل ہے، یہ بڑا برا فعل ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی عورتوں سے ملاقات کے حوالے سے حساس نظر آتا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی 7 پشتوں پر لعنت فرماتا ہے. کسی گناہ کے لیے 7 پشتوں کا استعمال نہیں کیا. ضم الہوا میں امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کو تحریر فرمایا کہ جو عورتوں سے ملاقات کا عادی ہوگا، اجنبی عورتوں سے ملاقات کرے گا، اس کی 7 پشتوں پر اللہ لعنت فرمائے گا. آج حال کیا ہے؟ کوئی تو اخبارات کی تصویر لڑکیوں کے کاٹ کے اپنے پاس رکھے، لڑکیوں کے پرس میں ہیرو کی تصویریں، لڑکوں کے جیب میں ہیروئن کی تصویر. مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے آخر کس گڑھے میں جا پڑے؟ اب آؤ دیکھو عورتوں کے فتنوں سے کون محفوظ رہا. جہاں ذرا بے احتیاطی کی گئی وہاں ایمان بھی تباہ ہوا اور اعمال بھی تباہ ہوئی. اس سلسلے میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ایک حکایت کو نقل فرماتے، بڑی توجہ سے سننے والی حکایت. ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ اعلان جہاد کیا گیا کہ چلو اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی پیش کرو. ایک لڑکی بڑی خوبصورت حسن کی ملکہ تھی، 3 بھائیوں کی ایک بہن تھی. آپ جانتے ہیں جہاں پر ایک ہو، ایک کا عدد ہو تو وہاں پیار بہت ہوتا ہے، محبت بہت ہوتی ہے، لاڑ بہت ہوتا ہے. ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، 3 بھائی ایک بہن. بہن کو بہت زیادہ پھول کی طرح رکھتے تھے، بہن کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بہن کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے. تینوں بھائی دیندار تھے. جب اعلان کیا گیا جہاد کے حوالے سے تو تینوں بھائیوں نے کہا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں جاؤں گا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے میں جاؤں گا. تینوں ایک دوسرے سے کہنے لگے. آخرکار یہ طے ہوا کہ تینوں جائیں گے. بات آئی کہ ایک نوجوان بہن کو کس کے حوالے کریں گے؟ تو تینوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نوجوان بہن کو ہمارے محلے میں جو گرجا ہے اس میں ایک بہت متقی پرہیزگار راہب اور عابد رہتا ہے، بہت بزرگ ہے، اس کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھتا ہی نہیں، رات دن اللہ اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے. اور واقعی وہ ایسا تھا کہ اس نے آنکھ اٹھا کر کبھی کسی کو دیکھا ہی نہ تھا. تو تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ اسی عابد کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے بہن کو
آخرکار یہ طے ہوا، تینوں بھائی گرجا میں آئے اور اس عابد سے کہا کہ حضور ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ اس عابد نے کہا ہر مدد کے لیے تیار، تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نوجوان بہن ہے، اسے ہم آپ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری نگاہ اب تک ہر عورت کو دیکھنے سے محفوظ تھی اور اب میں اپنی نگاہ کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بہن کو نہ رکھیں گے تو میں کسی کے بھی حوالے کر دینا ہوگا اور نتیجہ کچھ اور ہو سکتا ہے، یا پھر جہاد سے میں رکنا پڑے گا۔ بہرحال بہت پریشر کیا، بہت دباؤ ڈالا، تو وہ عابد اس بات پر تیار ہو گیا کہ میرے گرجا کے سامنے والے کمرے میں اسے رکھ دینا، جب کھانا دینے کی بات آئے گی تو میں رسی سے لٹکا کر اسے کھانا دوں گا۔ ان کو بڑا اعتماد اور اطمینان تھا کہ اس اللہ والے نے کبھی آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں، ہماری بہن محفوظ رہے۔ اب دیکھو شیطان بڑے بڑے عبادت گزاروں کو کیسے جال میں پھانستا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے عورت شیطان کا سب سے خطرناک تیر ہے جو کہ کھانا آ گیا، اس نے کھانا کھایا اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، تنہا تھی، اکیلی تھی۔ یہ عابد بیچارہ عبادت میں مصروف اللہ اللہ کر رہا ہے۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور کہتا ہے کتنے ظالم ہو، صرف اللہ اللہ کرنا ہی عبادت ہے یا کسی کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے؟ تو اس نے کہا کہ کسی کا دل خوش کرنا تو بڑی عبادت ہے۔ کہاں ظالم، رسے سے لٹکا کر کھانا دیتے ہو، تمہارا کیا بگڑے گا؟ وہ لڑکی دروازہ کھول کر آتی، کھانا لے جاتی ہے۔ ارے تم نہیں دیکھتے، دوسرے تو دیکھتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ فتنہ پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کے شیطان کہتا ہے بہتر یہ ہوگا میرے بھائی کہ تو اس کے گھر کے اندر کھانا لے جا کر کے دے دیا کر تاکہ لڑکی کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے۔ اس عابد نے سوچا آنے والا اچھی گفتگو کر رہا ہے، اچھا مشورہ دے رہا ہے۔ اس نے کھانا لیا اور کھانا لے کر کے اس کے روم میں گیا اور چہرہ پلٹا کر کے کھانا رکھ کر کے فوراً پچھلے پیر واپس پلٹ آیا، بھاگتے ہوئے واپس آیا۔ آخرکار چند دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے کہا نادان، وہ تین بھائی اپنی اکلوتی بہن کو تیرے سپرد کر کے گئے اور پھر حال یہ ہوا کہ وہ بچی اکیلے اکیلے گھر کے اندر بالکل پریشان سی ہو گئی ہوگی، نہ اس کے ساتھ کوئی مسکرانے والا ہے، نہ کوئی مل کر بات کرنے والا ہے۔ تو کتنا ظالم ہے۔ تو اس نے سوچا ہاں تین بھائیوں کی ایک بہن ہے، ہمیشہ اس کو پھول کی طرح رکھا جاتا تھا مگر آج اس کے ساتھ کوئی گفتگو کرنے والا نہیں۔ اگر یہی حال رہا تو پتہ نہیں لڑکی کا کیا ہوگا۔ وہ گیا اور جا کر کے لڑکی کے چہرے پر نظر پڑی، دیکھ کر کے مسکرایا، مسکرا کر کے کہا کیا بات ہے، کیا حال چال ہے؟ اللہ اکبر۔ شیطان کا پہلا تیر نشانے پر بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا دونوں بیٹھ کر کے تھوڑی دیر گفتگو کر لیا کرو، پھر اپنے اپنے کام سے لگ جایا کرو۔ یاد رکھو جب بھی شیطان آتا ہے تو اپنی اصل شکل میں نہیں آتا، اپنی اصل صورت میں نہیں آتا، بلکہ جب بھی شیطان آتا ہے تو ہمیشہ جو جیسا ہوتا ہے اس کے پاس ویسی شکل بنا کر آتا ہے۔ عالم کے پاس آئے گا تو اپنے انداز سے آئے گا، طالب علم کے پاس آئے گا تو اپنے انداز سے آئے گا، پیر کے پاس آئے گا تو اپنے انداز سے آئے گا، طرح طرح کے ہیلے بنائے گا اور انسان کو گرفتار کر دے گا مصیبت کے اندر۔ اب ذرا دیکھو یہ شیطان ان دونوں لڑکی لڑکے نے بٹھا کر کے بات چیت کروانا شروع کر دیا اور یہیں سے فتنے کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج کل کی مغربی تہذیب میں بھی یہی نعرہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام کیسا ظالم مذہب ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی لڑکا کو ملنے نہیں دیتا، فون پہ بات نہیں کرنے دیتا، ایک ساتھ گھومنے نہیں دیتا۔ ارے لڑکی لڑکا شادی سے پہلے ایک ساتھ گھومیں گے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں کہتا ہوں ظالموں، شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تم گھومنے کی بات کرتے ہو،
اسلام تو اس وقت بھی چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا قصدن، بنا ضرورت۔ ابھی دولہا سیرا پہن کر آ گیا، قاضی بھی بیٹھا، وکیل بھی بیٹھا، گواہ بھی بیٹھے، اب بھی شوہر کو، اب بھی دولہے کو جائز نہیں ہے کہ وہ دلہن کو بے پردہ بلا ضرورت دیکھ لے۔ یہاں تک پیرا دکھایا گیا، اور تم منگنی کے بعد گھومنے کی بات کرتے ہو۔ بعض خاندانوں میں تو یہاں تک پہنچ چکی کہ منگنی کے دن باضابطہ طور پہ فوٹو گرافر کو بلایا جاتا ہے، منگنی کے فوٹو نکالے جاتے۔ یہ قوم کہاں گری جا کے؟ جس قوم کی تعظیم فرشتے کرتے ہو، وہ قوم اتنے برے دلدل میں جا کے گری، شیطان کو خوش کر دیا، نبی کے دل کو تکلیف پہ تکلیف پہنچا رہے۔ آؤ دیکھو، ابھی یہاں گفتگو کا سلسلہ شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک اس عابد کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی، کیا ضرورت ہے رات دن عبادت کرنے کی؟ نفلی عبادت تو ہے، رات کو گرجا میں رات بھر عبادت کریں گے، دن بھر اس بچی کے پاس بیٹھیں گے، اس کا دل بہلے گا۔ جب یہ بات دل میں آئی تو اب دن کی عبادت ختم ہو گئی، اب صرف رات کی عبادت چل رہی۔ صبح سے شام تک یہ عابد اس لڑکی کے پاس بیٹھتا، باتیں کرتا، اور پھر باتیں اللہ اکبر۔ ابتدا میں تو دین کی باتیں ہوگی اور پھر سارا معاملہ الٹ پلٹ ہوگی۔ ایک دن شیطان نے کہا کہ تو اتنی دور اس کے پاس بیٹھتا ہے، کبھی قریب جا کر لڑکی سے گفتگو بھی کرتا کہ تجھے پتا چلے کہ عورت کیا چیز ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے جیسے قریب گیا سیدھا اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا، اور اس گناہ میں اس کو اتنی لذت ملی کہ پھر وہ روزانہ انتظار کرتا رہا کہ کب رات ہوگی، کب میں لڑکی کے قریب جاؤں گا، کب رات ہوگی اپنے نفس کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ناجائز کاموں میں اتنی لذت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو جائز کام کرنے کے لیے موقع نہیں دیتا، اور یہی ہوا۔ دن گزرتے گئے، آخرکار ایسا بھی ہوا کہ شادی سے پہلے وہ لڑکی ماں بننے کی صورت میں آ گئی، ماں بننے کی کیفیت میں آ گئی۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پھر شیطان اس کے پاس آیا، کہا کہ لڑکی تو ماں بننے والی ہے، شادی نہیں ہوئی، اور پھر اگر یہی حال رہا تو کیا ہوگا؟ اسی عالم میں اس کو بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ جب بچہ ہوا تو شیطان بوڑھی دائی کی شکل میں آیا، بچے کی ولادت کے وقت اس کی مکمل مدد کی، اور کہا کہ اے عابد، یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب یہ روئے گا، چلائے گا، پڑوس میں آواز جائے گی تو لوگ اس سے پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ اگر اس لعنت سے اور بے عزتی سے بچنا چاہتا ہے تو اس بچے کو قتل کر دے تاکہ لوگوں کے درمیان آواز نہ پہنچے، تیری عزت بچ جائے گی۔ انسان کتنا نادان ہے، کبھی کبھی سوچ کر انسان کی نادانی پر ہنسی آتی۔ اے انسان، تو دنیا کے انسانوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اور اپنی عزت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیا تو اپنے گناہ کو اپنے خدا سے بھی چھپا لے گا؟ کیا تو اپنے گناہ کو اپنے رسول سے بھی چھپا لے گا؟ اگر کائنات کے اندر تحت الثری میں جا کر برائی کرو گے تب بھی خدا کی نظر سے نہیں چھپ سکتے، اور آسمان کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے تب بھی خدا کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ اس لیے اے انسان، تو کمزور انسان سے اپنے گناہ کو چھپا رہا ہے، طاقتور خدا سے اپنے گناہ کو نہیں چھپاتا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں ملاحظہ کر رہا ہے، ایک ایک حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے، اور جب وہ کسی کو پکڑتا ہے، جب وہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو پھر اگر وہ توبہ بھی کرنا چاہے تو اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اتنی ذلت ملتی ہے کہ انسان ذلت اٹھاتے اٹھاتے اگر موت کو بھی مانگتا ہے تو اسے موت بھی نہیں دی جاتی، اتنا اسے ذلیل کیا جاتا۔
اس عابد کو جب مشورہ دیا گیا کہ بچے کو قتل کر دے، اس نے بچے کو اٹھایا، قتل کر دیا، اس کا سارا تقوی پانی میں مل گیا۔ رات دن جو سر رب کی بارگاہ میں جھکتا تھا، اس نے یہ تصور نہیں کیا ایک بے گناہ بچے کو قتل کروں گا تو کیا حال ہوگا۔ اور آج کے بدکاری کرنے والے بھی بچوں کو قتل کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ بچوں کو قتل نہ کرتے تو اخبارات میں یہ پڑھنے میں نہیں آتا کہ فلاں بچہ گڈر میں ملا، فلاں بچہ نالی میں ملا، فلاں بچہ کھلے پر ملا، یہ ساری چیزیں سننے میں نہیں آتی۔ اور آج کا تو ترقی یافتہ دور ہے، آج تو ماں کے شکم ہی کے اندر بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تم اپنی خواہشات کو پورا کر کے کسی بے گناہ کی جان دیتے ہو، کیا خوف نہیں ہوتا؟ یہ بے گناہ اگر کل قیامت کے دن دامن پکڑ کر پوچھے گا کہ بتا تو نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کا سہارا لیا، اور جب میں نے مسکرانا چاہا تو میری مسکراہٹ سے پہلے تو نے میری مسکراہٹ کو چھین لیا، کل قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو پورا کر کے بچوں کو ماں کے شکم میں قتل کرتے ہیں، ان کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کی شرمگاہیں ان کے منہ میں ہوگی۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو شادی سے پہلے عورتوں کے قریب جاتے تھے اور ان کے ساتھ بدفعلی کر کے بچوں کو ماں کے شکم میں قتل کرتے۔ آج یہی حال ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی تباہی کا جو بہت سارے اسباب ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ قوم مسلم کے قدم جانے انجانے میں زنا اور بدکاری کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو اسکرین پر دیکھا، اب تو آ جا کر کے پکچر میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس اتنا ہوتا ہے کہ کسی اجنبی لڑکے کے کسی اجنبی لڑکی سے تعلقات کیسے پیدا ہو، اور اس کا نشانہ خاص کالج کے لڑکوں کو بنایا جاتا ہے۔ محبت کا تار اگر کہیں سے ملتا ہے تو کالج سے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا اے لوگوں اپنی بچیوں کو لکھنا نہ سکھاؤ، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اپنی بچیوں کو لکھنا سکھا رہے ہیں تو کم از کم ان پر اتنی نگاہ بھی تو رکھو کہ وہ گھر سے نکل کر آوارگی کے راستے پہ نہ چل پڑے، بلکہ وہ جب اسکول میں قدم رکھے تو اس کے تقدس کو دیکھ کر کے لوگ سیدہ فاطمہ کے تقدس کو یاد کرتے نظر آئے۔ اللہ کے حبیب نے تو اتنا خطرناک پیرا بٹھایا تھا، برا ہو ترقی یافتہ دور کا وہ اندھیرا ہی بنا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ میرے غیب کا رسول نے تو عورتوں کی عزت کے تحفظ کے لیے پیرا بٹھا دیا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنے گھر کی بچیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر بھی پڑھنے نہ دو۔ سورہ یوسف قرآن کی سورہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ عورتیں سورہ یوسف کی تلاوت کیا کریں مگر اس کی تفسیر نہ پڑھا کریں۔ پوچھا یا رسول اللہ سورہ یوسف احسن القصص ہے مگر آپ سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے لڑکیوں کو منع کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس میں زلیخا کی محبت کی داستان موجود ہے، بچیاں پڑھے گی تو ان کو بھی وہ راستہ مل سکتا ہے، اس لیے پیرا بٹھا دو کہ تمہاری بچیاں کسی کی زلیخا کی عشق کی داستان کو نہ پڑھ سکیں۔ جب زلیخا کے عشق کی داستان کو پڑھنے سے روک دیا گیا تو کسی ایری گہری بدکار عورت کی داستان عشقیہ کو اسکرین پر دیکھنے کی اجازت کس نے تھی؟ ہمارے معاشرے میں صرف تباہی مردوں کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ مرد عورتوں کو آزاد گھوڑے کی طرح ریس میں لگا رہے، اس لیے یہ ساری تباہی کا چکر ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا عراق ہاتھوں سے نہ جاتا، صدام کی شہادت نہ ہوتی اگر صدام نے عراق کے بغداد کی بچیوں کو
جنس اور ٹراؤزر پہننے پہ مجبور نہ کیا ہوتا. اسی بغداد اور عراق کی بچیوں میں ایک اور عورتیں ایسی بھی گزری ہے کہ جس نے ہاتھ اٹھا کر آنچل پسار کے دعا کر دی تو حکومتیں بدل گئی. اس زمانے میں تقوی کا یار خود اس ہندوستان کا حال یہ تھا. بادشاہ سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ دلی کے اتنے بڑے بادشاہ، لیکن جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا میری جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا جس نے 4 عورتوں کے علاوہ کسی 5ویں کا منہ نہ دیکھا ہو. 4 عورتیں کون سی؟ ایک ماں، بیوی، بہن، بیٹی. اس کے علاوہ 5ویں کا منہ نہ دیکھا ہو وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے گا. قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے چہیتے کا جنازہ دلی میں صبح سے شام تک رکھا رہا. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھے. شمس الدین التمش اپنے پیر کے سرہانے کھڑے رہے انتظار کرتے رہے کہ دلی میں کوئی تو ایسا ہوگا جو اتنا متقی ہوگا. آخرکار جب کوئی شام تک مصلی پر نہ آیا تو پیر کے چہرے سے کپڑا اور کفن ہٹا کر کہتے ہیں اے جانے والے تو گیا مگر مجھے بے نقاب کر کے گیا. یہ کہہ کے مصلی پر آئے. علماء نے دامن پکڑا. پیر کی نصیحت یاد ہے؟ شمس الدین نے کہا ہاں یاد ہے. تو کہا کہ اتنی بڑی سلطنت سنبھال کر تم نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. شمس الدین کہتے ہیں خدا کی قسم ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور میں جنازے کی نماز کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ دیکھیں اس دور کے مسلمانوں میں بادشاہ کا حال یہ ہوتا تھا، اس میں تقوی یہ ہوتا تھا. اسی لیے مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ مسلمان 1000 سال تک کے اسی ہندوستان کے تخت کو اپنے پیروں تلے روندتے رہے. اور آج جلوس نکالنا جرم ہو گیا. سیرت کے جلسے کرنا لوگوں کی نظر میں کھٹکنے لگے. آج ہندوستان کو کوئی بھگوا بنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ بنانے کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ دوسروں پر دوش دینے کی بجائے ہندوستان تو میرے خواجہ کا ہندوستان ہے. اس ہندوستان کو کوئی بھگوا بنانے کی بات نہیں کرتا تھا. اگر کی جا رہی ہے اور لوگوں میں اتنی ہمت پیدا ہوگی تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے اگر آج کا نوجوان بھی شمس الدین التمش کے کردار پہ لوٹ جائے تو ہندوستان کا تخت تو بھاگ کر مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے.